پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارت کا منافقانہ چہرہ پھر آشکار، لگتا ہے بھارت پاکستان پر حملے کے لیے کیس بنا رہا ہے۔ بھارتی حکام پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اندرونی خلفشار سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کی پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے فوری بعد بھارت نے پاکستان پر الزام دھر دیا۔ مودی کا پاکستان کے خلاف اقدامات میں مدد اور تعاون مانگنے کے لیے درجنوں غیر ملکی سربراہان سے رابطہ۔ نئی دہلی میں 100 ملکوں کے سفارتکاروں کو وزارت خارجہ بلا کر بریفنگ دی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد دریا جہلم میں اضافی پانی چھوڑنے کے حوالے سے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارت کے پاس دریا کا بہاؤ روکنے یا اس میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ بھارت نے دریا جہلم میں اضافی پانی چھوڑ کر سیلابی صورتحال کا تاثر دینا چاہا۔ بھارت کی یہ کوشش صرف اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کی بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کو پانی کے حوالے سے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فوج کا جاری مقابلہ۔ مقبوضہ کشمیر کے رہائشی کو بھارتی فوج نے فیک انکاؤنٹر میں شہید کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کی رہائشی خاتون نے جعلی مقابلے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پولیس نے الطاف کو گھر سے تھانے بلوا کر گرفتار کیا۔ بھارت میں ہونے والے تمام دہشت گرد حملے بی جے پی کے دور میں ہوئے۔ بھارتی خاتون نے بی جے پی حکومت کے ادوار پر سوالات اٹھا کر تمام حملوں کی تفصیل گنوا دی۔ انتخابات قریب آتے ہی بھارت میں اس طرح کے حملے کرائے جاتے ہیں۔ بھارتی خاتون نے کہا کہ اب بھی بہار انتخابات قریب آتے ہی پہلگام حملہ کرا دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کبھی بھی مودی سرکار سے یہ سوال نہیں پوچھے گا۔ ایک دوسری بھارتی خاتون نے کہا کہ مودی پاکستان کا پانی روکنے کے دعوے کر رہے ہیں، آپ نے ابھی تک دہشت گردوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے خلاف پاکستانی قوم متحد۔ پاکستانی قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار۔ نامور پاکستانی شخصیات کا کہنا ہے کہ پاکستان خود مختار اور پرامن ملک ہے، ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ پاکستانی قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب وطن کی بات آئے گی تو ہم پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ساتھ ہیں۔ بھارت کی سندھ طاس معاہدے سے دستبرداری کی دھمکی، لائن آف کنٹرول پر وادی نیلم کے شہری برہم۔ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار۔ راولا کوٹ باغ میں بھی ریلیاں، پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ کلات میں بھارتی آبی جارحیت کے خلاف ریلی، بھارت کی دھمکیوں کے خلاف کراچی یونیورسٹی میں ریلی۔ مظفر گڑھ کے طلباء کے بھی پاک فوج کے حق میں نعرے۔ گجرانوالہ اور دیپال پور میں ریلی کے شرکاء کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ پہلگام واقعے پر بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا، نیو یارک میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں کا بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ٹائمز اسکوائر پر مظاہرین کے بھارت کے خلاف فلک شگاف نعرے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا۔ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ، وفاقی وزراء سمیت 25 شرکاء کو اجلاس میں شرکت کے لیے خصوصی دعوت دے دی گئی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں، حکومت سندھ کی درخواست پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا۔ سی سی آئی اجلاس میں کنالز کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ امید ہے کنالز معاملے کا حل نکل آئے گا۔ کوئٹہ کے علاقے درخشاں میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں فائرنگ، ایک دہشت گرد ہلاک۔ کارروائی کے دوران دوسرے دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹ اور دیگر اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ منصوبے کو سی ٹی ڈی حکام نے بروقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیا۔ بنو کے تھانہ بکاخیل پر دہشت گردوں کے حملے کی کوشش ناکام۔ بکاخیل پولیس نے دہشت گردوں کی نقل و حرکت تھرمل کیمرے کے ذریعے دیکھی۔ پولیس جوانوں نے دہشت گردوں کو پسپا کر دیا۔ پولیس جوانوں کی بھرپور اور بروقت جوابی کارروائی سے دہشت گرد فرار ہو گئے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा पुलिस जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके खारजियों का हमला पसपा किया। खारजियों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वाले पुलिस जवान कौम के हीरो हैं। इस्लामाबाद में 31 बरस के बाद नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का आगाज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा, तामीराती कामों का जायज़ा लिया। क्लासरूम्स और रिहायशी ब्लॉक का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी की आला मयार के साथ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के लिए कमांडेंट एकेडमी को 25 करोड़ रुपए का चेक दिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल पुलिस एकेडमी की तंजीम नौ पर आला सतह का इजलास भी हुआ। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज आग बरसाने लगा। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा पहुंचा। सिंध के दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हीट वेव की लपेट में, दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के स्कूलों में महकमा स्कूल्स एजुकेशन की गर्मियों की छुट्टियां क़ब्ल अज़ वक्त करने की तजवीज़। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन कहते हैं मौसमियात से हीट वेव की रिपोर्ट तलब कर ली है। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 1 हफ्ता कबल की जा सकती हैं। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ हड़ताल पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का इक़दाम। पंजाब भर के अस्पतालों के OPDs बंद करने पर 2 डॉक्टर्स को मुअत्तल, 1 को बरतरफ कर दिया। हड़ताल के बायस तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें बंद करने का भी हुक्म दे दिया। मनसरा के नवाही इलाके में मुसाफिर जीप खाई में जा गिरी। खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले जारी। इसराइली हमलों में मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों में अब तक 52,243 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हमास ने मुज़ाकरात में गैर मुसल्लह होने का इसराइली मुतालबा मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली तैयारों ने लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में भी बमबारी की। इसराइली तैयारों ने दहिया में इमारत को बमबारी का निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा। कनाडा का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? कनाडा में पार्लिमानी इलेक्शन के लिए वोटिंग आज होगी। लिबरल और कंजर्वेटिव जमात में सख्त मुकाबला मुतवक्के। 73 लाख अफराद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 50 से ज़ायद पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार भी मैदान में। कई पूल्स में हुक्मरान जमात लिबरल। PSL का क्रिकेट मेला, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स ने 7 विकेटों के नुकसान पर 179 रन का हदफ दिया। पेशावर ज़ल्मी हदफ के ताक़ुब में 114 रन पर ढेर हो गई। मंगल को इवेंट मुल्तान का मुकाबला कोयटा से होगा।